نہ کریں تو ان کو جاہل کہا جاتا ہے، کیونکہ علم کے مقابلے میں جہالت ہے نا۔ لیکن جن میں سرے سے علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، اسباب ہی نہیں، تو ان کو کوئی بھی جاہل نہیں کہتا۔ بھیڑ بکری کو کوئی کہتا ہے یہ جاہل ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہاں تو علم کی صلاحیت ہی نہیں۔ آپ دیوار یا پلر کو کہیں گے کہ یہ جاہل ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہاں علم کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن آدمی کو آپ دیکھ کر کہیں گے جی فلاں صاحب تو بڑے جاہل ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے پاس علم کے اوزار اور اسباب تو تھے، لیکن اس نے ان کو کام میں لا کر علم حاصل نہیں کیا، لہذا یہ جاہل رہے۔ تو جہالت انسان کی صفت ہے، جیسے علم دوسری چیزوں کی صفت جہالت نہیں، اس لیے کہ وہاں علم کی صلاحیت ہی نہیں ان میں۔ تو خیر ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بے علم یعنی جاہل دنیا میں بھیجا، جاہل دنیا میں بھیجا، علم دے کے نہیں بھیجا۔ لیکن دوسری چیز وہ ہے اخلاق، کیونکہ حضور نے فرمانا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں اور میں معلم اخلاق بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو علم ہمیں نہیں ملا تھا، وہ باہر سے ہمیں دیا گیا، لیکن اخلاق اندر کی چیز ہے۔ اخلاق اللہ دے کر بھیجتے ہیں، اخلاق انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ ہر آدمی میں اخلاق فطرتی ہوتے ہیں، قدرتی ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا۔ تو علم باہر کی چیز ہے جو حاصل کی جاتی ہے، اخلاق اندر کی چیز ہے جسے حاصل کرنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن ان کو حد اعتدال پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اس کا دائرہ اتنا بڑا وسیع ہے اخلاق کا جی، کہ ان کو اپنے حدود میں لانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم بتاتا ہے کہ یہ خلق، یہ عادت، یہ خصلت کیسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے دونوں کنارے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر علم نہیں ہوگا تو آپ کو اخلاق کے کناروں کا پتہ نہیں ہوگا، آپ ان کو حد اعتدال میں نہیں لا سکتے۔ اس لیے علم کے بارے میں کہ ان کو مکمل کر کے کہ کہاں کون سا خلق، کون سی عادت کہاں تک ہونی چاہیے، یہ میں بتانے کے لیے آیا ہوں، اور اس پہ میں خود عمل کر کے تمہیں سکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس کی مثال بتاؤ آپ کو۔ دیکھیے اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، اور یہ دونوں فطرتی ہیں، اندر کی چیزیں ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے اچھے اخلاق کو اپناؤ اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اب برے کیا ہیں، اچھے کیا ہیں، اس کی تمیز کہاں سے ہوگی؟ علم سے ہوگی۔ اگر علم نہیں تو آدمی اخلاق کی برائی بھلائی کو نہیں سمجھ سکتا۔ پھر ان کی حدود کہ کیا حد ہے کون سے اخلاق کی، یہ بھی علم بتائے گا۔ آدمی خود نہیں طے کر سکتا کہ اس کی کیا حد ہے۔ دیکھیے جن اخلاق کے اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے اور حکم ہے، اور جس سے انسان بنتا ہے، ان اخلاقیات میں ایک بہت بڑا خلق صبر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے، اور صبر کا خلق اپنانا ایسا ہی فرض ہے جیسے آپ پر مجھ پہ نماز فرض ہے۔ لیکن ہم اخلاقیات کے معاملے میں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نفلی کام ہے، اخلاق کا اچھا ہونا برا ہونا یہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں۔ تو نماز کا خیال تو ہے، لیکن اخلاق کا ہمیں خیال نہیں۔ اور پھر اخلاق میں جن کے اختیار کرنے کو نماز کی طرح حکم دیا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، جیسے نا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ بھی کہا نا اصبروا، صبر کرو، حکم ہے۔ اور جو چیز حکم کے درجے میں ہوتی ہے وہ واجب اور فرض ہوتی ہے، تو گویا صبر کا حکم ہے اور یہ فرض ہے۔ اشکرو، شکر بجا لاؤ، یہ فرض ہے۔ توکلوا علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، توکل فرض ہے۔ تو یہ اخلاقیات فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن اس کی حد کو کیسے متعین کیا جائے گا؟ تو علم کے بغیر نہیں۔ اب صبر ہی ہے، تو صبر کا ایک کنارہ ہے جزا فضا، عربی میں کہتے ہیں جزا فضا، رونا دھونا، چیخنا پکارنا، واویلا کرنا، مصیبت میں منہ کو نوچنا، گریبان پھاڑنا، شور مچانا، شکوے شکایات کرنا، یہ انتہائی درجے کی بے صبری ہے۔ یہ صبر کا وہ کونا ہے، آخری کونا ہے، کہ جب کوئی مصیبت پڑے چھوٹی بڑی تو انسان آپے سے باہر ہو جائے اور ایسی بے صبری کا مظاہرہ کرے کہ اللہ کی ذات پر جیسے کہ شکایت ہو رہی ہو اور اللہ کی ذات سے جیسے کہ بے اعتمادی ہو رہی ہو کہ جناب یہ نہیں ہونا تھا، آپ نے کیوں کر دیا۔ اس لیے کہ ضرور سے زیادہ رونا دھونا، چیخنا پکارنا، مارنا پیٹنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں، اور آپ احتجاج کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ فیصلہ کیوں آپ نے کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا یہ کوئی اسلام ہے؟ کیا یہ مسلمان کا طرز ہے؟